شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کی النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 36 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 37۔ ہم نے جو ہے وہ بات کی ہے الثالث، جو افعال ناقصہ میں سے تیسرا ہے اصبح، والرابع وہ ہے اضحیٰ، اور چوتھا ہے پانچواں ہے جو ہے چوتھا اضحیٰ، اور پانچواں جو ہے الخامس وہ ہے امسا۔ پھر بس یہ تینوں مضمون جملہ کو اپنے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ وہ اوقات صبح اور چاشت اور شام ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب صبح ضحیٰ یہ چاشت ہو گیا، اور المسا جو ہے نا اس کا معنی ہو گیا شام، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے پہلا جو اصبح ہے نا، اس کی میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں۔ نحو اصبح زید غنیًا، ارے زید جو ہے صبح کے وقت گنا اس کو زید کو حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے، کمال ہو گیا۔ زید کو جو ہے وہ صبح کے وقت میں غنا حاصل ہو گیا، غنی ہو گیا وہ صبح کے وقت میں، ٹھیک ہے۔ تو نحو یہاں پر نحو جو ہے یہ ہو گیا مضاف، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے مضاف ہی ہوتا ہے، مثال دینے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ما قبل مثالہ مبتدا محذوف کی خبر ہوتا ہے۔ تو اصبح ہم کہیں گے یہ فعل ناقص ہے، اور اب اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی ہے، تو زیدن اس کا اسم اور غنیًا اس کی خبر، اور پھر جو ہے اصبح فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ مراد اللفظ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ۔ پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر وہی مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، اور مثالہ مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے النوع العاشر کا پارٹ نمبر 37 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔